کہ انہوں نے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا. اور مزید یہ کہ کچھ لوگ بات کو بڑھا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ قاتل ان کے ساتھ ساتھ تھے, حضرت علی کے لشکر میں ان کے ساتھ ساتھ ہے. یہ بات جو ہے نا بڑی خطرناک ہے, یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا. آپ کسی نیک و صالح آدمی, اگر آپ کسی مدرسے کے محتمم صاحب کو بھی ان کے بارے میں کہیں کی مجلس میں کہہ دیں کہ جو گینگ کے لوگ ہیں ان کے مدرسے میں رہتے ہیں, تو ان کا جو عقیدت مند ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا. خود ان کو یہ بات پہنچے گی, ان کے مدرسے کی نمائندگی جو بھی کر رہا ہے وہ کھڑا ہو کے مسترد کرے گا کہ ہمارے مدرسے میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ کسی کالج یونیورسٹی کے کسی ڈین کے متعلق آپ کہیں کہ اس نے کوئی گینگ رکھا ہوا اپنے ہاں یونیورسٹی کے اندر لڑکے قتل میں ملوث ہیں, بڑی بڑی وارداتیں کر کے ادھر آئے ہیں, وہ بالکل اس کو ریجیکٹ کرے گا. وہ کہے گا آپ ثابت کرو, بلکہ یہاں پہ حق عزت کا دعویٰ کر دے گا. تو یہ جو چیز تھی یہ بڑی یعنی ایک بھاری چیز تھی. مجھے ایک حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ, جو لکھنے والے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ, یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. یعنی بخاری شریف میں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ ایسی درجنوں روایات آپ پڑھتے چلے جائیں گے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی, ظاہر ہے بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی تھی, صحیح بخاری سے پہلے. اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ, اور اس میں 38,000 سے اوپر روایات ہیں. اس کے اندر مجھے یہ چیز مل گئی, اور بڑی مضبوط سند ہے. اس کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. صرف ایک راوی وہ بخاری مسلم کا نہیں ہے, جہیم الفہری, مگر وہ بھی ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے. اور علماء نے اصول لکھا ہے کہ اگر ابن حبان نے توثیق کی ہے کسی کی اور باقی علماء نے جرح نہیں کی تو وہ قابل قبول ہے. تو اس کے اندر واقعہ لکھا ہے جہیم فہری, جو کہ اور بھی ان کی روایات ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ انا شاہد و عیان لحاظ الواقع, میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں, یہ چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے قتل کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, وہ بدبخت وہیں سے راتوں رات نکل کے چلے گئے, اور وہ یسیرون فی اللیل, وہ راتوں کو سفر کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کمنو فی النہار, اور دن کو چھپ جاتے تھے. اور دیکھیں آپ, یہ بالکل لاجک ہے اس چیز کی, جو قاتل ہوتا ہے اسی طرح بھاگتا ہے, وہ رات کو سفر کرتا ہے, دن کو چھپ جاتا ہے. تو پھر گئے بھی کہاں پر, اس نے واضح لکھا ہے کہ وہ شام اور مصر کے بیچ میں کوہستان تھا, وہاں جا کے غار میں چھپ گیا. اور یہ بھی بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے, قاتل جو ہوتے ہیں ہمیشہ سرحدی علاقوں میں جا کے چھپتے ہیں, کیونکہ سرحدی علاقوں میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں یہ جو علاقہ تھا نا شام اور مصر کا سرحدی علاقہ, یہاں نہ حضرت علی کی حکومت تھی, نہ حضرت امیر معاویہ کی یہاں پہ مسعود حکومت تھی رضی اللہ عنہما. تو یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر وہ چھپے رہے کافی عرصے تک. اسی دور میں سارا زمانہ گزر گیا, آخر میں خیر وہ پکڑے گئے تھے. اور وہ پکڑنا بھی کیسے تھا, وہ پکڑا جانا وہ اللہ کی قدرت ہی سے صاحب. اچھا, جب یہ واقعات پیش آیا نا کہ حضرت علی کی خلافت میں انتشار اور اختلاف ہوا ہے, حضرت علی یہی کہتے تھے, حضرت علی کہتے تھے کہ بھائی تم میرے ساتھ سب ہو جاؤ, سب مجھ سے بیعت کر لو, اختلاف کوئی نہ کرے. آپ سب جب متحد ہو جائیں گے نا, پھر قاتل کہیں پر بھی ہم ان کو پکڑ لیں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا, اختلاف بڑھتا چلا گیا, تو حضرت علی کے ایک موقع پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب تو عثمان کے قاتل بچ ہی جائیں گے, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے قضا آ گئی ہے ان کو پکڑنے کی, تو الگ بات ہے. تو آپ دیکھیں ہم سارے واقعات میں وہ ادھر چھپے رہے, لیکن پھر اللہ کی قضا تو آنی تھی. تو واقعہ پھر اس میں لکھا ہے کہ ایک وہاں سے دیہاتی گزر رہا تھا جنگل سے, تو اس کے گدھے کی ناک میں مکھی گھس گئی, اور مکھی کا اس نے گدھا بدکا, بدک کے بھاگ پڑا. وہ مکھی بھی خاص قسم, اس کو نعرہ کہتے ہیں, نعرہ, یہ خاص مکھی ہوتی ہے, کوئی بڑی مکھی کاٹنے والی. تو ناک میں گھس کے وہ کاٹا, تو گدھا تو بدک گیا, تو بدکنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے ویسے بھی. تو وہاں سے فل اسپیڈ میں بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے غائب ہو گیا. تو دیہاتی بھی آخر وہ ماہر ہوتے ہیں, ماسٹر ہوتے ہیں ان چیزوں کے, ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان کو. تو وہ پاؤں دیکھتا ہوا, اس کے نشانات قدم دیکھتا 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 آخر وہ وہاں پہنچ گیا. تو گدھا اس غار کے پاس جا کے کھڑا تھا. تو دیہاتی نے وہاں سے جھانک کے دیکھ لیا, اندر تو کوئی اجنبی لوگ ہیں, دیہاتی لوگ تو پہچانتے ہیں نا کون علاقے کا کون باہر کا. تو وہاں اس نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کو اس نے اطلاع دی. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اطلاع دی, انہوں نے پھر بندے بھیج کے چھاپا مروایا, بس قاتل پکڑے گئے, ان کو سزائے موت دے دی گئی. مگر اس سے پہلے وہ سارے اختلافات وغیرہ پیش آ چکے تھے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بڑی اہم چیز تھی, اتنا بڑا قضیہ پیش آیا کہ یہ چیز تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی.
تو اس کو پھر میں نے ایڈ کیا، اور ایسی اور بھی بہت سی چیزیں الحمدللہ ایسی ہیں، تو میں جب بھی ان چیزوں کو دیکھتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تیرے کرم سے مجھے یہ چیز مل گئی، ورنہ ان چیزوں کو لوگ اس کے تاریخی کتابوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں تو چیزیں وہ تو ہے ہی نہیں، کیسے ملیں گی کسی کو.